بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ بوجہ روشن ہونے کے دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ اس بنانے میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں۔ مشرکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پس سب مملوک ہوئے اور وہ مالک ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ کمالات میں کوئی اس کا مشارک اور مجالس نہیں۔ کوئی اس کا مشارک و مجانس نہیں۔ پس اگر اولاد کو اللہ تعالی مجانس یعنی ہم جنس کہا جائے تو مجانست باطل ہو چکی، اور اگر غیر مجانس کہو تو ناجس۔ تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے اور عیوب سے اللہ تعالی پاک ہے، جیسا کہ سبحانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔ پس اولاد کا ہونا مطلقاً باطل ہو گیا۔ ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی ہے۔ اب رہا تمہارا دعویٰ، سو تمہارے پاس بجز بیہودہ دعویٰ کے اس دعویٰ پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ ان کا مفتری ہونا ثابت کر کے اس افتراء کی وعید سنانے کے لیے قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسوں کو دنیا میں خوب کامیاب اور آرام و راحت میں پاتے ہیں، تو جواب یہ ہے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، کہ یہ دنیا میں چند روزہ تھوڑا سا عیش ہے،
جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے، جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واعظ گوئی کی حالت میں رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کا کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو ہوا کرے، میں کچھ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدابیر جو کچھ کر سکو ماں اپنے شرکا یعنی بتوں کے پختہ کر لو، یعنی تم اور تمہارے معبود سب مل کر میری ضرر رسانی میں اپنا ارمان نکال لو، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن اور دل تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، یعنی اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے، سو خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں، جو کچھ تدبیر کرو دل کھول کر اعلانیہ کرو، میرا نہ لحاظ پاس کرو اور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کا اندیشہ کرو، کیونکہ اتنے آدمیوں کے پہرے میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مستبعد ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، پھر اخفا کی کیا ضرورت ہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو ذرا بھی مہلت نہ دو۔ حاصل یہ ہے کہ میں تمہاری ان باتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ تبلیغ سے رک سکتا ہوں، یہاں تک تو نفی خوف کی فرمائی، آگے نفی تبع کی فرماتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمہ ہے، غرض نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ خواہش رکھتا ہوں، اور جو کچھ مجھ کو حکم کیا گیا ہے میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں، اس لیے تبلیغ میں حکم کی تعمیل رکھتا ہوں، اگر تم نہ مانو گے میرا کیا نقصان ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ۔ سو باوجود اس موعظہ بلیغہ کے بھی
وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس اس پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا، اور ہم نے اس عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی، اور ان کو زمین پر آباد کیا، اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے، یعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کیے گئے، پہلے کہہ دیا، سمجھا دیا، نہ مانا، سزا پائی۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی ایک کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول مرحلے میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔